الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، منہا اربعۃ حرم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تمہارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور نور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، ہمارا مقصد قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو آسان فہم انداز میں آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت اجاگر ہو سکے۔ تو اس مقصد کے تحت ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر، درس قرآن و حدیث، سیرت نبی اور سیرت اہل بیت، فقہی اور شرعی مسائل، مسنون دعا و اذکار وغیرہ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ویور جو تعلیم کے حصول کے خواہش مند ہیں، وہ ہمارے چینل کو جوائن کریں اور گھر بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو مزید اس مقصد کے لیے ہم نے 40 روزہ آسان فہم تجوید کورس کا آغاز کیا ہے، جس کے روزانہ رات 9 بجے کلاس چلتی ہے۔ لہٰذا وہ ویورز جو قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے خواہش مند ہیں، وہ ہماری اس کلاس کو جوائن کریں اور وہاں سے صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ تو ویورز، آج کا ہمارا موضوع درس قرآن و حدیث ہے، جس میں آج ہم رجب المرجب کے فضائل بیان کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، منہا اربعۃ حرم۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو زینت بخشی ہے: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان کے متعلق ہی فرمان الہی ہے، منہا اربعۃ حرم۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان میں سے 3 مہینے ملے ہوئے ہیں اور ایک تنہا ہے، اور وہ رجب المرجب ہے۔ رجب المرجب کے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش کرتی چلوں۔ سب سے پہلے رجب کے معنی کیا ہیں؟ رجب ترجیب سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس سے اعلیٰ جب بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے تیز بہاؤ۔ اس لیے اس مہینہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں پر انوار و قبولیت کا فیضان ہوتا ہے۔ اس بنا پر اسے اسم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، چونکہ اس مہینہ میں جنگ و قتال کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ایک قول یہ ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کا پانی اس کا مقدر ہوگا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ صوفیہ کرام کا فرمان ہے کہ رجب میں 3 حروف ہیں: را، جیم اور با۔ را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کا جرم ہے، اور با سے مراد اللہ کی بر یعنی بلائی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی یعنی بخشش کے درمیان کر دو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اور اس کو 60 ماہ کے روزوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اسی ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج بھی ہوا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار 100 بار پڑھے اور درود شریف بھی 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا اور آخرت جس چیز کی چاہے دعا مانگے۔ صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فوائد ہناد میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے، 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ایک حکایت ہے کہ بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہر دن میں 4000 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتی تھی۔ وہ رجب میں ادنیٰ لباس زیب تن فرماتی۔ وہ بیمار ہوئی تو اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے پاس میرا اونی لباس دفن کر دینا۔ جب فوت ہوئی تو بیٹے نے بہترین کفن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا۔ بیٹے کو ماں کے الفاظ کا خیال آیا تو اس نے اونی لباس ہمراہ دفن کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ لباس لے کر گیا، قبر کھودی تو اس میں ماں کی میت موجود نہ تھی۔ اس نے آواز سنی کہ جس نے رجب میں ہماری عبادت کی، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ روایت ہے کہ رجب کے پہلے جمعہ میں جب رات 1/3 کٹ جائے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں 3 روزے رکھے، جس نے ماہ حرام میں 3 روزے رکھے، اس کے لیے 9 برس کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا، اگر میں نے یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنے ہوں تو میرے دونوں کان بہرے ہوں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ماہ حرام 4 ہیں، افضل فرشتے 4 ہیں، افضل آسمانی کتابیں 4 ہیں، وضو کے اعضاء 4 ہیں، افضل تسبیح 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ حساب کے بنیادی ستون 4 ہیں، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار۔ اوقات 4 ہیں، گھڑیاں، دن، مہینے، سال۔ موسم 4 ہیں، بہار، گرمی، سردی اور خزاں۔ طباعیں 4 ہیں، حرارت، برودت، یبوست اور رطوبت۔ بدن کے حکمران بھی 4 ہیں، صفرا، سودا، خون اور بلغم۔ خلفائے راشدین 4 ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مراد رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دہلمی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کثرت سے عطا فرماتا ہے: عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 15 شعبان کی رات، اور رجب کی پہلی رات۔ امام دہلمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں اگر ان میں دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعہ کی رات، اور دونوں عیدوں کی رات، یعنی وہ رات کہ صبح عید ہوتی ہے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رجب المرجب میں روزے رکھ کر اپنے گناہوں کا کفارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی مہینے میں 27 رجب المرجب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ہوا۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔